اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم حیات الاسلام وعماد الایمان۔ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی جو آپ حضرات کی گوش گزار کیا گیا وہ یقیناً کئی معنی میں انسان کو اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ پہلی منزل تو یہ کہ ایک انسان اگر خوشبختی کی زندگی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو، یا یہ کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن ہو۔ ایمان اور اسلام دو اہم ترین ایسے ارکان ہیں کہ جو انسان کو یہاں بھی کامیابی اور عزت سے نوازتے ہیں اور قیامت کے میدان میں بھی اس کو عزتوں سے نوازیں گے۔ اسلام اور ایمان یہ دونوں جملے، اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام ہو اور زندہ اسلام ہو، اس میں زندگی پائی جائے، تو حضور فرما رہے العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی حیات کا نام۔ یعنی اگر کوئی مسلمان زندہ ہے تو اسی وقت زندہ ہو سکتا ہے جب اس کے پاس میں علم ہو۔ اور فرماتے ہیں وَإِمَادُ الْإِيمَانِ، اس کا مطلب ایمان کے لیے کچھ ستون کی ضرورت ہے، اور ایمان کا ستون علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں ہماری اسلامی زندگی میں باحیات رہنے کی اور ایمان کی زندگی میں ہمیں ستون کے ساتھ رہنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی مصنف علیہم الرحمہ کے اس تعریف طہارت کے اوپر کہ استعمال و طہور مشروط بالنیہ، طہارت کا استعمال، طہور کا استعمال نیت کی شرط کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے کہا کہ وبقیت الطہارات الثلاث مندرجہ فی التعریف، تین طہارتیں باقی رہتی ہیں۔ اوپر دیکھیے طہارت کے دو معنی سامنے آئے، استعمال و طہور مشروط بالنیہ، طہور کا استعمال نیت کی شرط کے ساتھ، اس کو عمومیت دیجئے۔ اس کی دو کیفیتیں تو سامنے ہیں کہ یا تو واجب ہوگا یا مندوب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ایک کیفیت تو یہ کہ وہ یہ تو واجب ہے طہارت یا مستحب ہے، دوسرے مقابلے میں فون آئیے یا مبیح صلاۃ ہوگا یا غیر مبیح صلاۃ ہوگا۔ مبیح صلاۃ کا مطلب کیا؟ ایک ایسی طہارت جس کے انجام دینے کے نتیجے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، خواہ وضو ہو، خواہ غسل ہو، خواہ تیمم ہو۔ آپ غسل کیا نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں، تیمم کیا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک طہارت وہ ہے جو غیر مبیحہ ہے، یعنی کہ جس کی بنیاد پر نماز مباح نہیں ہو سکتی۔ آپ نے غسل کیا ہے مگر نماز مباح نہیں ہو سکتی، آپ نے وضو کیا ہے مگر آپ اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دو معنی سامنے، ایک معنی عام جس کے اندر مبیح صلاۃ بھی ہے غیر مبیح صلاۃ بھی، یہ معنی عام ہے۔ ایک معنی خاص، طہارت وہی ہوگی کہ جس کو ہم مبیح صلاۃ کہیں گے۔ ایسے وضو کا کیا فائدہ کہ اس وضو کو انجام دینے کے باوجود آپ نماز بھی نہ پڑھ سکیں؟ ایسے غسل کا کیا فائدہ؟ کیا اس کو طہارت کہا جائے گا کہ ہم غسل کر کے آ رہے ہیں اور نماز بھی نہ پڑھ سکیں؟ وہ غیر مبیح صلاۃ۔ ابھی اشاعتاً کل میں نے اشاعت کیا تھا، کون سا غیر مبیح صلاۃ؟ ایک انسان مجنب ہو گیا، مجنب ہو کے سونا چاہتا ہے، سونا اس کے لیے مکروہ ہے۔ کراہت کو ختم کرنے کے لیے شارع مقدس نے کہا وضو کر لے، اس نے وضو کر لیا، وہ وضو کر رہا ہے، وہ فقط کراہت کو ختم کر سکتا ہے، ایسے وضو سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے۔ تو چونکہ وہ وضو تو کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، استعمال طہور بھی ہے، اس نے پانی کا استعمال بھی کیا ہے، نیت کی شرط کے ساتھ میں کیا ہے، لیکن وہ مبیح صلاۃ نہیں ہے۔ کسی پر غسل جنابت واجب ہو، جمعے کا روز ہو، وہ غسل جمعہ کر لے، تو وہ غسل کرنے کے باوجود نہیں وہی سب کام جو غسل جنابت میں ہوتے ہیں وہی سب کام اس نے غسل جمعہ میں بھی کیے ہیں، لیکن وہ اس غسل کی بنیاد پر نماز نہیں پڑھ سکتا۔
اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ چونکہ اس کے اوپر واجب غسل موجود ہے. ایسے ہی بدلے وضو اور غسل آپ کے غسل کے اگر تیمم کو ہم تسلیم کر لیں یہاں پر اس جگہ کے اوپر تو وہ مبیح صلاۃ نہیں ہے. تو ایک معنی یہ کہ طہور کا استعمال نیت کی شرط کے ساتھ ہو مگر اباحت صلاۃ ہو, نماز مباح سمجھی جائے تو اسے طہارت کہیں گے. تو دو تعریفیں سامنے آئیں, ایک معنی عام ہے ایک معنی خاص ہے. شرائع الاسلام کی کتاب الطہارت کے اندر جو تعریف طہارت ہے وہ کیا ہے؟ الطہارت اسم للوضوء او الغسل او التیمم علی وجہ لہ تأثیر فی استباحۃ الصلاۃ. طہارت نام ہے وضو کا, غسل کا اور تیمم کا, اس بنیاد پر کہ اس سے نماز مباح ہو سکتی ہو. تو اگر نماز مباح ہو سکتی ہے تو وہ طہارت ہے, اور اگر نماز مباح نہیں ہو سکتی تو اس کو ہم طہارت نہیں کہیں گے. لما کے اندر انہوں نے کہا استعمال و طہور مشروط بالنیہ, یہ طہارت ہے. اباحت صلاۃ کی شرط یہاں نہیں لگائی گئی. اس کا مطلب مصنف کی نظروں میں مبیح صلاۃ بھی طہارت ہے اور غیر مبیح صلاۃ بھی طہارت ہے, یعنی کہ گویا معنی عام آپ نے یہاں مراد لی. اب دیکھیے وبقیت الطہارات الثلاث مندرجہ فی التعریف, تین طہارتیں تعریف میں مندرج رہتی ہیں, باقی رہتی ہیں. کون کون سی؟ وضو, غسل, تیمم, واجبتن و مندوبہ, چاہے واجب ہو چاہے مندوب مستحب ہو, مبیحتن و غیر مبیحتن, چاہے مبیحہ ہو مبیح نماز ہو چاہے غیر مبیح نماز ہو. ٹھیک ہے نا, کما ہوا ظاہر سے بات ظاہر بھی ہے. وحینئذ, اور اس صورت میں, کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ جب آپ طہارت کی تعریف سے معنی عام مراد لیتے ہیں کہ ففی ہے, اس میں اشکال آتا ہے. اب دیکھیں کتنے اشکال آتے ہیں, ہمیں تین اشکال کا ذکر کر رہے ہیں شارح تین جو ہے وہ مصنف کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. پہلی منزل اختیار, اس بات کو اختیار کرنے میں کہ ان المراد منہا, کہ ان المراد من الطہارہ, طہارت سے مراد جو لیا گیا, کیا لیا گیا؟ ما وہ لی گئی, کیا ہوا؟ ہوا اعم, جو عام ہے, یعنی معنی عام مراد لیا گیا. کس بات سے عام؟ من المبیح للصلاۃ, جو مبیح صلاۃ بھی ہو وہ بھی طہارت ہے, جو غیر مبیح صلاۃ ہو وہ بھی طہارت ہے. تو پہلا اعتراض تو یہ کر دیا کہ آپ کی تعریف طہارت کے اوپر یہ اشکال ہمارا پہلا وارد ہوتا ہے کہ آپ نے طہارت کی تعریف کے اندر معنی عام مراد لیا, اس میں مبیح صلاۃ بھی آ گیا غیر مبیح صلاۃ بھی آ گیا. وَهُوَ خِلَافُ اصطلاح الاکثرین, اور یہ یعنی طہارت سے معنی عام مراد لینا اکثر علماء کی تعریف کے خلاف ہے. اکثر علماء نے کہا نہیں, اگر مبیح صلاۃ ہو تو طہارت ہے, مبیح صلاۃ ہو تو طہارت ہے, اور اگر نہیں ہے تو اسے طہارت نہیں کہیں گے. اچھا لطف کی بات دیکھیے, شارح کہتے ہیں وَمِنْهُمُ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ, خود حضرت مصنف کی شہید اول کی اس کتاب کے علاوہ باقی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے, دروس کو اٹھائیے, بیان کو اٹھائیے, ذکرہ کو اٹھائیے, لما کے علاوہ ان تین اہم کتابیں ہیں مصنف کی, ان تینوں کتابوں میں مصنف نے جب ذکر کیا ہے طہارت کی تعریف کا تو اس میں انہوں نے کہا جو مبیح صلاۃ ہو وہی طہارت ہے, یعنی معنی خاص مراد لیا ہے, لیکن یہاں لیا ہے تو کرے اکثر علماء کی طہارت خلاف اصطلاح کے خلاف ہے. اور خود حضرت آپ کے بھی ایک تو اعتراض یہ ہوا او ينتقض فی تردہ, یا ایک دوسرا اعتراض, یا اب یہ لفظ اوصف کیا واوصف نہیں کیا, بالکل برعکس, نہیں کہ اگر معنی خاص مراد لیں, ہم کہیں کہ جو مبیح صلاۃ ہو وہی طہارت ہے, کہ او ينتقض فی تردہ, کہ اب ہم اس کو اگر پیش کرتے ہیں کہ طہارت معنی خاص یعنی مبیح صلاۃ ہو تو نتیجہ کیا ہے کہ اس کو پیش کرنے میں انتقاض ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے, نقل ہو جاتا ہے, چھوٹ جاتا ہے. کس بات کو؟ بالغسل المندوب, غسل مندوب, کہ غسل مندوب مستحب بھی غسل کر رہے ہیں آپ, کیا مستحب بھی غسل مبیح صلاۃ ہے؟ نہیں ہے.
حالانکہ تعریف صادقہ دی اس کے اوپر. تعریف کیا صادقہ دی؟ تعریف صادقہ دی کہ مصنف نے کہا استعمال طہور مشروط بالنیہ، طہور کا استعمال نیت کی شرط کے ساتھ. کیا آپ نے پانی کا استعمال نہیں کیا غسل مندوب میں؟ نیت نہیں کی تھی، پانی کا استعمال بھی تھا، نیت بھی کی تھی، پھر بھی آپ اس کو طہارت نہیں کہہ سکتے. والوضوء، اور ایسا وضو بھی غیر الرافع منہ ہو، جو غیر رافع ہے، جو رافع حدثی نہیں ہے، اس سے حدثی رفع نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا. والتیمم بدلا منہما، اور وہ تیمم بھی کہ جو دونوں کے بدلے میں ہو. کس کے بدلے میں ہے؟ غسل، اور مگر کون سا؟ غسل مندوب کے بدلے میں، اور وضو غیر رافع کے بدلے میں. اس لیے کہا انہوں نے کہا ان قیل بہ، اگر یہ بات کہی جائے کہ غسل مندوب کے بدلے میں تیمم ہو سکتا ہے، وضو غیر رافع کے بدلے میں تیمم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر معنی عام مراد لے تو اکثر علماء کی تعریف کے خلاف، خود آپ بھی شامل ہیں. معنی خاص مراد لے تو جناب علی غسل مندوب چھوٹ گیا، وضو غیر رافع تیمم چھوٹ گیا. وَيَنْتَقِضُ فِي طَرْدِهِ أَيْضًا، اور اس تعریف کو پیش کرنے میں پھر یہ بھی انتقاد ہوتا ہے. کیسا؟ بِأَبْعَادٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ مُطْلَقًا، کہ تینوں میں سے ہر ایک کے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور چھوٹ جائے گا. جیسے مثلا آپ کیے وضو کرنے بیٹھے، آپ وضو کے اندر گٹے تک ہاتھ کو دھلنا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، پانی کا استعمال بھی ہے، نیت کے ساتھ میں ہے، مگر اس کام کر کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو ہر ایک طہارت میں من الثلاثہ ہی مطلقاً علی الاطلاق، چاہے وہ واجب ہو چاہے مستحب بھی ہو، وضو واجب ہو یا وضو مستحب بھی ہو. غسل کے اندر بھی کچھ مستحب بات ہے، جب غسل کرنے کھڑے ہوں گے تو وہاں بھی کچھ مستحب ہے، لیکن واجب کیوں؟ پورے جسم سے ازالہ نجاست مستحب نہیں ہے. 3 مرتبہ کلی کرنا اس میں مستحب نہیں ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا اس میں مستحب نہیں ہے، اس میں مستحب. تو وہاں بھی اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ انہ استعمال طہور، معاف کیجیے گا، فَإِنَّهُ استعمال طہور، اس لیے کہ اس میں بھی طہور کا استعمال ہے، مشروط بالنیہ، نیت کی شرط کے ساتھ، ما انہ لا یسمى طہارہ، لیکن اس کو کوئی طہارت نہیں کہتا. اس کے علاوہ اور خدمت میں کریں وَبِمَا لَوْ نَذَرَ تَطْهِيرَ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ، یہ کوئی نظر کرے کہ وہ اپنے کپڑے کو پاک کرے گا، وَنَحْوِهِ، یا اپنے برتن کو پاک کرے گا، من النجاسہ، نجاست سے پاک کرے گا. کیسے پاک کرے گا؟ ناوین، نیت کر کے پاک کرے گا. اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنی کرسی کو نیت کر کے پاک کروں گا، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ النَّظْرَ مُنْعَقِدٌ، تو نظر منعقد ہو جائے گی. کیوں؟ لے رجحان، اس لیے کہ رجحان پایا جاتا ہے اس کے اندر، اس میں کوئی خلاف شریعت تو بات پائی نہیں جاتی. تو نظر ہو گئی، جب نظر ہو گئی اور جیسے ہی وہ کام ہوا، اب آپ پہ واجب ہے کہ فوراً اپنی کرسی کو پاک کریں. آپ نیت کرتے میں کرسی پاک کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، طہور کا استعمال بھی ہے، نیت بھی آ گئی، مگر آپ اس کو طہارت نہیں کہہ سکتے. سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو معنی خاص مراد لے تب، معنی عام مراد لے تب. اچھا یہ سب کیوں، کس لیے؟ منطق میں جب تعریف کی باب کو کھولیں گے تو وہاں کہا گیا ہے کہ تعریف ہمیشہ جامع افراد ہونی چاہیے اور معنی اغیار ہونی چاہیے. آپ جب تعریف کریں کہ چیز کو پہچنوائیں تو اس طرح پہچنوائیں کہ وہ جتنے اس کے دائرے میں وہ سب اس کے اندر آ جائیں، کوئی اس سے اپنا چھوٹنے نہ پائے اور کوئی غیر باہر کا اندر نہ آنے پائے. اپنا چھوٹنے نہ پائے تو کہتے ہیں جامع افراد، ہر فرد کو جمع کرنے والی ہو تعریف. معنی اغیاری غیر کو آنے سے منع کرنے والی ہو. تو اگر فرض کیجئے معنی عام مراد لے رہے ہیں آپ،
تو اس میں تو عیب یہ ہو گیا کہ اکثر علماء نے کہا کہ نہیں، معنی خاص ہے، معنی عام نہیں، خود آپ بھی جناب علی، تو یہ خود آپ کی بیان کردہ تعریف کے خلاف ہو گئی۔ اور معنی خاص مراد لیں تو معنی خاص کے اندر ہر ایک تحاق میں کچھ چھوٹ بھی جاتا ہے، یہ اس کے علاوہ خود غسل مندوب اور وضو غیر رافع بھی اس سے چھوٹ جاتے ہیں کہ وہاں پہ لفظ مشروط بالنیہ بھی ہے، طہور کا استعمال بھی ہے، تو اس کا مطلب ایک جگہ تعریف جامع افراد نہیں رہتی، دوسری جگہ معنی اغیار نہیں رہتی، اور تعریف کا جامع افراد اور معنی اغیار ہونا ضروری ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جناب علی شارح مقومہ اولے کا اتنے اعتراض کے بعد، تین اعتراض پیش کر دیے، تینوں اعتراض کے بعد فہوا، بس یہ کون یعنی تعریف، من اجود التعریفات، بہترین تعریفوں میں سے ایک تعریف ہے۔ ارے سرکار آپ نے تو اتنی تعریف پہ اعتراض کر دیے، تین اعتراض پہ تعریف کر دیے، اور آپ کہہ رہے اتنی اچھی تعریف ہے۔ اے شہید ثانی، کیوں شہید اول کے اوپر اعتراض کرنے بعد کہہ رہے ہیں کہ اتنی اچھی تعریف ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بھائی جس پہ اعتراض زیادہ ہو اس پہ اچھی ہوتی کہیں کہ نہیں، لکثرت ما یرد علیہا من النقوص فی ھذا الباب، چونکہ اس باب میں یعنی کہ باب تعریف طہارت میں اس کے اوپر زیادہ اعتراض وارد ہوئے ہیں، تو زیادہ اعتراض کا وارد ہونا ہی اس تعریف کی اچھائی کا سبب ہے، کہ چونکہ یہ تعریف اچھی ہے اسی تبھی تو اس کے اوپر اعتراض ہوئے، اچھی نہ ہوتی تو اعتراض نہ ہوتے، چونکہ کثرت ما یرد علیہا کثرت ما یرد علیہا، کیونکہ اس کثرت سے اس کے اوپر ایراد وارد ہوئے من النقوص، نقوص میں سے، فی ھذا الباب اس بات میں، اس بنیاد پہ اجود تعریفات میں سے ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ انشاءاللہ بعد میں اور مزید آگے، وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔